چھپا ہوا دل ہے اور دکھائی دینے والا جسم ہے، چھپا ہوا باطن ہے اور نظر آنے والا انسان کا جسم ہے، جوارح اعضاء ہیں۔ تو آئیے فوکس کریں کہ جو ہمارے باطن کے احوال ہیں ان میں امراض کیا ہیں۔ ظاہر کی مرض تو پتہ چل جاتی ہے، فوری طبیب کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، پتہ چل گیا، چھینکیں آ گئی، پتہ چل گیا، سر درد ہو گئی، پتہ چل گیا، بخار ہو گیا، پتہ چل گیا، انفیکشن ہو گئی، ظاہر ہے، پتہ چل گیا۔ اسی طرح گنتے چلے جائیں، اپنی امراض کو گنتے چلے جائیں، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو جو امراض جسم پر وارد ہوتی ہیں ظاہر پر، وہ تو اسٹریٹ اوے دکھائی دیتی ہیں اور آپ کو تکلیف بھی دیتی ہیں۔ جو جسم پہ ظاہر ہوتی ہیں وہ نظر بھی آتی ہیں، تکلیف بھی دیتی ہیں، سو ہم اس کے علاج کے لیے متوجہ بھی ہو جاتے ہیں۔ مگر جو کیفیات ہمارے من کو، باطن کو، قلب کو گدلا کر رہی ہیں، ان کو پلید کر رہی ہیں، ان کو میلا کر رہی ہیں، ان کو غلیظ کر رہی ہیں، جو کیفیات، جو نیتیں، جو خیالات، جو خواہشات، جو شہوات ہمارے قلب کو، باطن کو، من کو کیچڑ کی طرح سیاہ کر رہی ہیں، اور جو امراض اندر دل کے اندر جنم لے رہی ہیں، نہ وہ نظر آتی ہیں باہر سے اور نہ وہ اس طرح تکلیف دیتی ہیں کہ وہ میرے سر میں درد ہو گئی، میرے پیٹ میں درد ہو گیا، موشن ہو گئے، تکلیف ہو گئی، بخار ہو گیا، اس طرح اس کی تکلیف بھی ظاہر نہیں ہوتی۔ اچھا، آپ سوچیں گے کہ اس کی تکلیف ظاہر نہیں ہوتی تو کیا ہوتی نہیں ہے؟ ہاں، وہ بھی سمجھا دوں، اس کی بھی تکلیف ہوتی ہے، مگر وہ جسم پہ ظاہر نہیں ہوتی۔ آپ کا دل ہے نا درمیان میں، دیکھیں یہ دل ہے درمیان میں، تو اس کا جو ظاہر ہے وہ جسم ہے، باہر چلے گئے تو جسم آ گیا، اور دل کے باطن کی طرف اندر چلے گئے تو روح آ گئی۔ تو دل میں جب امراض ہوتی ہیں، مرضیں، النس، تکلیف، ڈیزیزز، غلاظتیں، گندگیاں، تکلیفیں جنم لیتی ہیں، تو ہاں ان سے بھی کرب اور تکلیف اور اذیت ہوتی ہے، مگر وہ روح کو ہوتی ہے، وہ روح کو ہوتی ہے، چونکہ جسم کو نہیں ہوتی، آپ فیل نہیں کرتے، اس کے علاج کے لیے تشویش نہیں ہوتی، اور آپ فکر مند نہیں ہوتے اور سٹرگل نہیں کرتے۔ مگر جسمانی امراض تو اس فانی زندگی کے لیے ہیں، مگر روحانی امراض، باطنی امراض اس زندگی کے لیے ہیں جس نے مرنے کے بعد ہمیشہ باقی رہنا ہے، وہ طویل المیعاد ہے، اس کی فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ تو سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی وہ یہ، اس لیے باطنی امراض کا فکر کریں اور قلب و باطن کا فکر کریں، اللہ کی نظر اس پہ پڑتی ہے۔ فوکس اس چیز پہ کرنا ہے کہ جو مخلوق کو نظر آتا ہے اس کو جتنا حسین کرتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، اللہ کے بندوں اور میرے بھائیوں اور میرے بیٹوں اور میری بہنوں اور میری بیٹیوں، جو شے اللہ کو نظر آتی ہے اس کو ظاہر سے کہیں زیادہ حسین تر کرو، اس کو خوبصورت کرو، اس کا میک اپ کرو۔ میک اپ کرنا کیا ہوتا ہے؟ کمی کو دور کرنا، کمپنسیٹ کرنا، یہ لفظ ہے، لفظ میک اپ جو انگلش میں ہے، یعنی آپ پیچھے رہ گئے، میک اپ کریں تاکہ آگے بڑھیں، کمزور ہیں کمی کو پورا کر دیں۔ تو جو کمزوریاں ہیں انہیں میک اپ کریں، قلب و باطن کو، سرائر کو، اپنی نیات کو، اپنی باطنی کیفیات کو۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔